بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال الامام علی بن موسیٰ الرضا قد ولد لی شبیہ موسیٰ بن عمران و شبیہ عیسیٰ بن مریم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارے 8ویں امام کے فرمان کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں قد ولد علی شبیہ موسیٰ، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے جو شبیہ موسیٰ ہے و شبیہ عیسیٰ اور شبیہ عیسیٰ ہے۔ اب یہ جو امام نے نسبت دی ہے، یہ جو شباہتیں دی ہیں، حقیقی طور پر کیا وجوہات ہیں، کیا شباہت ہیں، وہ امام ہی جانتے ہیں، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شبیہ موسیٰ اس حوالے سے ہیں کہ جس طرح قوم بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے تنگ آ چکی تھی اور پریشان آ چکی تھی کہ وہ نجات دینے والا کب آئے گا، کیونکہ انتظار طویل ہو چکا تھا، وقت کافی گزر چکا تھا۔ اسی طرح جب ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو مشیت خدا نے 40 برس تک جب امام کو کوئی فرزند کی اولاد عطا نہیں کی تو تمام لوگ پریشان ہونے لگے اور ضعیف العقیدہ گمراہ ہونے لگے، جس کی بنا پر مذہب واقفیہ کا بنیاد ہوا، اور تمام مولا کے چاہنے والے یہ سوچنے لگے، پریشان ہونے لگے کہ امام کی زندگی کے 40 برس گزر چکے ہیں، وہ نجات دینے والا ابھی تک نہیں آیا۔ امام کے بعد جو امام ہونے والا امام ہے، تمام مولا کے چاہنے والے جب یہ سوچنے لگے کہ امام کی زندگی کے 40 برس گزر چکے ہیں اور امام نے ابھی تک اپنے بعد میں آنے والے امام کا انتخاب نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، بالآخر وہ وقت آ گیا جب سن 195 ہجری میں خدا تعالیٰ نے امام رضا علیہ السلام کو امام جواد کی صورت میں ایک فرزند عطا کیا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا قد ولد علی شبیہ موسیٰ و شبیہ عیسیٰ۔ اور اگر ہم جناب عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہ امام کی کون سی شباہتیں ہیں، تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ نے بچپنے کے عالم میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاک دامنی، خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، اسی طرح کچھ بدبختوں نے، بدتینیتوں نے یہ الزام لگایا، یہ تہمت لگائی کہ امام جواد لیس من ولد رضا، کہ مولا رضا کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ جب یہ تہمتیں لگنے لگی اور ان تہمت لگانے والوں نے امام جواد علیہ السلام کو مدینے سے لے کر مکے کی طرف آئے، اور وہ جو قیافہ شناس عالم تھے ان کے سامنے مولا کو پیش کیا گیا تاکہ وہ مولا کو دیکھ کر بتائیں کہ مولا کا کس ذریت سے، کس خاندان سے تعلق ہے۔ تو جس طرح جناب عیسیٰ نے بچپن میں کلام کیا، اسی طرح ابھی مولا کی عمر مبارک فقط 25 مہینے گزرے تھے کہ امام کو ان قیافہ شناسوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب مکے اور مدینے کے لوگ جمع ہونے لگے، مسجد الحرام میں تمام لوگ جمع ہوئے، اور جیسے ہی قیافہ شناسوں نے امام پر نظر پڑی خروا علی وجوہہم سجدا، تو فوراً وہ سجدے میں گر پڑے، اور جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو ان تہمت لگانے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم پر خدا کا ویل ہو، اس نورانی بچے کی ہم جیسوں کی طرف نسبت دیتے ہو، واللہ ھذا من ذریت علی بن ابی طالب، اگر یہ بچہ ہے تو فقط اور فقط علی بن ابی طالب کی ذریت میں سے ہے، وہ رسول اللہ ہے، یا ذریت رسول سے ہے، اس جیسے نورانی بچے کی ہماری طرف نسبت نہیں دی جائے۔ جیسے ہی یہ قیافہ شناسوں کی گفتگو تمام ہوئی، فوراً اب ہمارے امام جواد علیہ السلام، جن کی عمر مبارک فقط 25 مہینے تھی، اپنی زبان کو، بلکہ میں اپنے الفاظ بدل کر یہ کہوں، لسان اللہ کے فرزند نے اپنی زبان مبارک کو حرکت دی، اور مولا نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ بیدہ، کہ تمام حمد اور ثنا
اس خالق ازل کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے نور سے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، وصطفیٰنا من بریتہ، اور اپنی تمام مخلوقات میں سے ہمیں برگزیدہ قرار دیا، وجعلنا امنا علی وحیہ، اور ہمیں اپنے وحی کا امین قرار دیا، معاشر الناس، ایک مرتبہ مولا تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے مولا نے فرمایا، اے لوگو انا محمد بن علی رضا، اے لوگو میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں علی رضا کا بیٹا محمد ہوں، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، اور میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، انی لعالم من انسابہم من آبائہم، یہ جو لوگ میری طرف تہمتیں لگا رہے ہیں، جھوٹی نسبتیں دے رہے ہیں، میں ان کے آبا کو بھی جانتا ہوں اور ان کی انساب کو بھی جانتا ہوں، انی واللہ لعالم من بواطنہم و ظواہرہم، میں ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، ان کے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، جس طرح ہمارے اس امام کی کچھ انبیاء سے شباہتیں ہیں، اسی طرح ہمارے اس امام کی کچھ ائمہ سے بھی شباہتیں ہیں۔ جس طرح ہمارے یہ امام کچھ انبیاء سے شباہت رکھتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے امام کچھ ہمارے ائمہ علیہم السلام سے شباہت رکھتے ہیں۔ ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے اس حوالے سے شباہت رکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے وقت کے امام کو بچپنے کے عالم میں منصب امامت ملا، اسی طرح ہمارے اس امام کو فقط 8 برس کی عمر مبارک میں منصب امامت پر فائز ہوئے، اور یہ ہمارے امام تمام ائمہ میں سے کم عمر امام ہیں جن کی تمام حیات طیبہ فقط 25 برس ہے۔ امام کی ولادت مبارکہ سن 195 ہجری میں ہوئی 10 رجب کو، اور مولا کی شہادت 29 ذی القعدہ 220 ہجری میں ہوئی۔ تو اس حساب سے مولا کی کل مدت امامت جو ہے وہ 17 برس ہے، اور جس وقت امام منصب امامت پر فائز ہوئے تو فقط 8 برس کے تھے۔ تو اسی طرح اگر مظلومیت کی طرف دیکھا جائے تو مولا امام حسن سے شباہت رکھتے ہیں کہ جس طرح امام حسن مجتبیٰ کو ان کی زوجہ جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، اسی طرح ہمارے امام جواد علیہ السلام کو ان کی زوجہ ام فضل نے زہر دیا۔ لیکن ہاں عزیزو، ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر ملا، امام حسن مجتبیٰ اپنے وطن میں موجود تھے، اپنے شہر میں موجود تھے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان موجود تھے۔ مولا امام حسن جیسا بھائی موجود تھا، سرکار ابو الفضل العباس جیسا بھائی موجود تھا، زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں موجود تھیں، لیکن جب امام رضا علیہ السلام کے فرزند امام جواد کو زہر دیا گیا، نہ مولا اپنوں کے پاس تھے، نہ کوئی اپنا مولا کے پاس تھا، نہ اپنے وطن میں تھے، نہ اپنے شہر میں تھے۔ اگر کوئی قریب تھا تو وہ فقط وہی دشمنہ، وہی قاتلہ تھی جس نے مولا کو زہر دیا۔ جیسے ہی اس زہر کا اثر ہونے لگا تو میں کہوں جب امام حسن کو زہر دیا گیا ہوگا اور امام حسن مجتبیٰ نے پانی طلب کیا ہوگا تو کہیں سے غریب کربلا نے پانی کا جام پیش کیا ہوگا، کہیں سے ساقی سکینہ نے پانی کا جام پیش کیا ہوگا، کہیں سے جناب زینب و ام کلثوم نے پانی کا بندوبست کیا ہوگا۔ لیکن جب ہمارے امام جواد کو زہر دیا گیا اور پیاس کی شدت بڑھی، مولا نے کہا، اے ملونا، اگر اے دشمن خدا تو زہر دے چکی ہے، فسکینی شربتم من الماء، فقط مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دے۔ اور مولا یتقلب الامام علی الارض یمینا و شمالا، مولا زمین پر تڑپنے لگے، لیکن اس ملونا نے مولا کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیا، بلکہ اسی گھر میں جس میں مولا موجود تھے اور اسی زمین پر تڑپ رہے تھے، اسی گھر کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل گئی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ فبکی الامام یوما و لیلۃ، مولا اسی حالت میں، اسی زہر کی مظلومیت کی حالت میں مولا ایک دن اور ایک رات اسی گھر میں تڑپتے رہے اور شہید ہو گئے۔ لیکن عزیزان محترم، دشمنی کا یہ عالم تھا، اولاد علی سے دشمنی کا یہ عالم تھا، اولاد فاطمہ سے دشمنی کا یہ عالم تھا۔ جب امام کو زہر سے شہید کر چکے تو صاحب نور الابصار لکھتے ہیں
کہ اس عالم میں جب مولا کے جسم اطہر کو باہر لے جایا گیا تو معتصم نے حکم دیا بِأَن يَرَمُوا جسد الشریف من اعلی سطح الی الارض کہ مولا کے جسم اطہر کو کسی بلند عمارت سے زمین کی طرف پھینک دیا جائے۔ اس بلند عمارت سے مولا کے جسم اطہر کو نیچے زمین کی طرف پھینکا گیا۔ وَبَقِيَ جَسَدُهُ عَلَى الْأَرْضِ أَيَامًا بِلَا غُسْلٍ وَكَفَنٍ مولا کا جسم سرکار سید الشہداء کی طرح کچھ ایام تک بغیر غسل و کفن کے بغداد کی سرزمین کی زینت بنا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔